بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہت سارے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم غیر مسلموں کو ان کے تہوار پر مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں، یا موبائلوں کے ذریعے سے میسیج میں ہیپی دیوالی ہیپی ہولی لکھ کر بھیج سکتے ہیں یا نہیں، کیا اس کی اجازت ہے؟ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس طریقے سے کہنا یا اس طریقے سے میسیج بھیجنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کریں گے کہ جی ہم تو بھائی چارہ بڑھانا چاہتے ہیں، ہم محبت بڑھانا چاہتے ہیں، ہم اتحاد اتفاق بڑھانا چاہتے ہیں، ہم نفرتوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام آپ کو بھائی چارہ بڑھانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن مذہب چارہ بڑھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ بھائی چارہ کیسے بڑھے گا اور کیسے اسلام اجازت دیتا ہے؟ اگر آپ کا کوئی غیر مسلم جاننے والا ہے، وہ بیمار ہے، آپ اس کو دوا دلائیں، وہ پریشان حال ہے، آپ اس کی پریشانی دور کریں، وہ مقروض ہے، آپ اس کے قرضے کو ادا کریں، وہ بیمار ہے، آپ اسے دوا دلائیں، وہ بھوکا ہے، اسے کھانا کھلائیں، اسے جتنی دقتیں پریشانی ہیں آپ اس کی دقتیں پریشانی کو دور کریں۔ تو اسلام آپ کو بھائی چارہ بڑھانے کی اس طریقے سے اجازت دیتا ہے، لیکن مذہب کے اندر داخل ہو کر مذہب چارہ بڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ تو اس بات کا دھیان رکھیں اور آپ اسے سمجھائیں غیر مسلم کو، دیکھ بھائی، میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ میں تیری پریشانی میں تیرے ساتھ رہوں گا، بیماری میں تیرے ساتھ رہوں گا، تو بھوکا رہے گا تجھے کھانا کھلاؤں گا، تو مقروض ہوگا تجھے قرضہ ادا کروں گا، یعنی تیری اتنی پریشانیوں میں میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن جو مذہب کی چیز ہے وہ میں تیرے اختیار نہیں کر سکتا۔ اور دوستو، آپ اس پر دھیان رکھیں کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کے تہوار میں بالکل شریک نہیں ہو رہے، لیکن آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، پریشانی دور کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، دقت میں اس کا دھیان کر رہے ہیں، بیماری ہے تو ڈاکٹر کے لے جا رہے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کریں گے تو وہ آپ سے زیادہ محبت کرے گا۔ دو آدمی ہیں، ایک آدمی وہ ہے کہ کسی کے مذہب میں اور کسی کے تہوار کو منا رہا ہے اور مبارکباد دے رہا ہے، لیکن اس کی بالکل کسی بھی طریقے سے مدد نہیں کر رہا، اور ایک آدمی وہ ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ بھی میرا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں تیری ساری پریشانیوں کے اندر تیرے ساتھ ہوں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو آدمی پریشانیوں میں ساتھ ہے اور اتنی طریقے سے مدد کر رہا ہے، تو اس آدمی سے وہ غیر مسلم زیادہ محبت کرے گا۔ تو اسلام اسی کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بھائی چارہ اس طریقے سے نبھائیں، مدد کریں، کھانا کھلائیں، پریشانی دور کریں، قرضہ دور کریں، اس طریقے سے مدد کریں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی پھر بھی ان کے تہواروں کو منائے گا، یعنی پٹاخے پھوڑے گا یا ہولی منائے گا یا راکھی بندھوائے گا، اب پٹاخے کی تو بات دور، بہت عجیب ہو گئی ہے، میرے بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ یہ چیزیں تو ایسی ہو گئی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کے باوجود آدمی مسلمان ہے، مسلمان کے محلے میں ہے، اور خود مسلمان ہونے کے باوجود اس نیت سے پٹاخے لاتا ہے کہ مسلمان بچے دیوالی آ رہی ہے پٹاخے پھوڑیں گے، اور پھوڑتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان آدمی مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان کے محلے میں مسلمان بچوں کے لیے اس یقین سے پٹاخے لاتا ہے کہ بھئی یہ بھی پھوڑ لیں گے، اور بیچتا ہے۔ تو دوستو، جو آدمی پٹاخے پھوڑے گا، رنگ کھیلے گا یا راکھی بندھوائے گا یا ان کے تہواروں میں کسی طریقے سے شریک ہوگا، تو حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو آدمی کسی قوم کے مجمع کو بڑھائے گا، کثرت کو بڑھائے گا، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں ہے، اور ایک اور بات، کہ جو آدمی دسہرے کے میلے پر گھومے گا، یعنی پٹاخے پھوڑے گا، ہولی کھیلے گا، یا اسی طریقے سے راکھی بندھوائے گا، یا دسہرہ، بھائی دسہرہ ہے، چلو میلے میں دسہرہ کا میلہ ہے، اس میں چل رہے ہیں، اب میلے میں جا رہا ہے، میلہ ان کے تہواروں کے نام پہ لگا ہوا ہے، تو ان کے میلے میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔
ان کاموں کو کرنے والوں کے لیے سخت وعید یہ ہے کہ جو آدمی کسی کے مجمع کو بڑھائے گا، کسی کی کثرت کو بڑھائے گا، تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے وہ آدمی انہی میں سے ہوگا۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ آپ میلے میں گئے، یا آپ رنگ کھیل رہے ہیں، یا آپ اپنے ہاتھوں میں راکھی بندھوا رہے ہیں، یا پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، اور کوئی ایسا آدمی جائے جو آپ کو نہ جانتا ہو، تو بتائے آپ کو دیکھ کر وہ یہی سمجھے گا کہ یہ بھی غیر مسلم ہے، تو اسے مشابہت اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اسے ہی ان کی کثرت کو بڑھانا کہتے ہیں۔ تو دوستو اتنی سخت وعید ہے حدیث شریف کے اندر، اللہ تعالیٰ ان سارے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ غیر مسلم کو سمجھائیں کہ میرا اسلام اس باتوں کی تو اجازت دیتا ہے، اور دیکھ ان چیزوں کو جب میں تیرے ساتھ کروں گا تو بتا تیرا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو اسلام تیرے فائدے کو دیکھ رہا ہے، پورے سال میں تیرے ساتھ اتنا فائدہ کروں گا، اور 2-4 دن اگر 10 دن تیرے تہوار ہیں اس کے اندر شامل نہ ہوں تو بتا تیرا فائدہ کس چیز سے ہے۔ تو وہ بھی مان لے گا کہ بھئی ہاں اگرچہ یہ تہوار میرے ساتھ نہیں مناتا لیکن اس کا اسلام میری اتنی ساری مدد کرا رہا ہے، تو وہ آپ سے بے انتہا محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔